مل سکتی اگر عروج ملنا عزت ملنی ہے تو میرے محمد دی راہ دے اندر میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دا حق تو قول ہوئے میرے محمد دا حق تو فعل ہوئے تو سامر میں دمنجو میرے محمد دے اشارے انوی کنڈ کرن دی اجازت کوئی نہیں ہے جدوں صحابہ کرام نے اے معیار محبت سمجھ لیا انہوں نے پتہ لگ گیا کہ اصل میں یار محبت ہے کیڑا محبت دا معیار تے محبت دی کسوٹی ہے کیڑی چیز محبت دا ترازو ہے کیڑا انہاں نوں پتہ لگ گیا کہ اصل میرے محمد دیاں اداواں تے میرے محمد دے طور و طریقے تے میرے محمد دے طرز تے مر مٹن دا نام محبت ہے یہ محبت دا معیار ہے اگر اس محبت تے تریے تا سن زوال ملتا سانو عزت مل سکتی ہے وگرنہ زوال ہی ملنا ہے عروج کدی نہیں مل سکتا ایک دو مثالاں بھی سن لیو اللہ دے پاک پیغمبر نو درود پڑھو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس حقیقت نو سمجھیا کہ محبت دا معیار تے محبت دی کسوٹی کے ہے کہ محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اشاریاں دوتے مر مٹ وننا اس دا نا کے معیار محبت دا معیار تو صحابہ کرام دیا مثالاں پڑھو تے تمہوں پتہ چلے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کنے میرے محمد دے اشارے دوتے مر مٹ گئے اے تو سا کئی دفعہ سن چکے ہو کہ اللہ دے پاک پیغمبر نے خطبہ جمعہ دے موقع دوتے فرمایا کہ اجلس صحابی رسول آجا تک اتھائیں جتیاں دی جگہ دوتے آئے اجلس دا کے ماننا ہے اجلس امر دا سیدھا تے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا اجلس مجمع سے کوئی بندہ اٹھے ہو جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہوں فرمایا تے عبداللہ ابن مسعود پیر جتیاں دی جگہ دوتے کھڑے ہیں جو ہی کرنا دوتے آواز پائیے اجلس دی اٹھے ہی بائے حالانکہ آکھیا کنہ نہ جڑا اندر بندہ مجمع سے کوئی اٹھے آئے بعد ایک اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا میں تا اندر آکھے تسا اندر آ جاؤ دیکھو نا صرف کرنا دوتے آواز پہیے عمر دی اٹھائیں کے ہوئی ما آتاکم الرسول فخذوہ انجی ہے کہ نہیں ایک اشارہ ملیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھائیں رک گئے اٹھائیں انہاں دے سارے آثار سارے آلات سارے بند ہو گئے جتھے اللہ دے پاک پیغمبر دکے آیا ہے حکم آیا کتنی مثالیں تمہیں سناؤں حضرت عثمان ذوالنورین ذو شرکتین ذوالنورین حضرت عثمان غنی رضی اللہ خلیفہ ثالث خلیفہ تیسرے خلیفہ لمبا چوڑا قصہ ہے حدیبیہ کو جس وقت اندے گئے مکہ کو میں اپنی چیز ذکر کرنا چاہتا اپنے چچا ذات بھائی کو رات نو آرام کیتا تے صبح جس وقت جان لگے مذاکرات واسطے مشاورات واسطے مشرکین نال کہ اساں عمرے دے ارادے نال آئے ہیں اساں جنگ جدال واسطے نہیں آئے حضرت عثمان دی شلوار تے تہمت جڑی آئی نا چادر او کے آئی کتھے ہوندی شریعت دے مطابق کتھے رکھنی چاہیے تہمت شلوار پنڈلی تے تے رکھ دے کتھے نہ کر تخنیاں تو نہیں تلے عورتاں واسطے کہے حکم ہے چھپاونا تخنیاں تے مرداں واسطے کہے ظاہر کرنا آج دیکھیں شریعت دوتے میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادامہ دوتے کتنا ہے کمال ہے الٹ سارا کے نظامی الٹ ہے سارا نظامی کرم پرم ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جس وقت جامع لگن تو انہاں دی شلوار ٹکھنے تو اتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شلوار کتھے ہوندی ہے پنڈلی دے اے نہیں ادھی پنڈلی خالی ہوندی ہے صرف ٹکھنے نہیں خالی پنڈلی بھی خالی سید عنایت اللہ شاہ غالباً انہوں نے بارے سنیا یا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ تو جدہ بھی آمین آؤ انہوں دی شلوار پنڈلی دھوتی ہوتی ہے اے جگہ دیکھ رہے ہو نا صرف ایتھے نہیں رکھنی ایتھے درمیان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک طریقہ ہے ہاں تخنے کو اتے شلوار رکھنا جائز ہے یہ بھی صحیح ہے مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا اصل طریقہ کتھے ہے درمیان پنڈلی کے درمیان شلوار رکھنا جس وقت حضرت عثمان غنی جا رہے ہیں تو انہوں نے چچا دار بھائی آتے ہیں کہ اے جڑے عرب دے وڈیرے لوگ ہیں نا اے اس نو آتے ہیں انہوں نے ہاں کوئی عزت اور وقار والی چیز نہیں ہے کیونکہ آج دے بھی چودھری انجے کریں دے نا تخنے تو تلے کے رکھ دے شلواراں پچھو بامے شلواراں دے مجھلے جڑے ہوندے بامے پچھو جھاڑو دے دے جانے تکبر دی علامت ہے نا اس واسطے شلوار تو سن تلے کرو تاں ہی تھوڑا کام بننا ہے حضرت عثمان آکے میری عزت بنے یا نہ بنے مینوں وقار ملے یا نہ ملے اگر مینوں عزت وقار ملنا ہے عند اللہ و عند محمد تو کس نال بننا ہے محمد پاک دی عداوت تے مر مٹن دے نال ملنا ہے دنیا دے لحاظ نال بھاوے انہاں کو جھلا آکھے بھاوے کہ انہاں کملا آکھے مگر میرے محمد دی عداوت تے مر مٹن نال انہاں کو عروج تے عزت مل گئی انجے ہے کہ نہیں